آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا سمیع الرحمان شہید قصور کا ایک بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، تراویحاں پڑھاتا تھا. معصوم علی نامی ایک مجرم پولیس والا اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش میں مصروف رہا. اس نے اپنے والدین کو شکایت کی، یہ مجھے بار بار اس غلط کام کے لیے ابھارتا ہے. آپ کے سامنے یہ کیس رکھا تھا. اس بدبخت نے دن دہاڑے سمیع الرحمان کو، نام کا وہ معصوم ہے دنیا کا سب سے بڑا ظالم، اس سمیع الرحمان کو گولی مار کے شہید کر دیا تھا. وہ سمیع الرحمان جس کے قتل کے گواہ سورج کی روشنی میں موجود ہیں، جو خود بیان دے رہا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے مجھے فلاں بندے نے گولی ماری ہے، میرے باپ اپنے باپ کے ہاتھ میں دم توڑ گیا. قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. اس بدبخت قاتل کو قصور کے ایک جج نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے آزاد کر دیا. افسوس اور دکھ کی بات ہے. کس لیے؟ پھر یہ بات آتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں یہ علامہ صاحب سخت باتیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو اس لیے آزاد کیا گیا ہے کہ سمیع الرحمان ایک حافظ قرآن تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی. آپ کو کوئی داڑھی والا، کوئی مسلمان مر بھی جائے آپ کا ضمیر نہیں جاگتا. کوئی لبرل مافیا کا ایجنٹ ہوتا، میں دیکھتا کیسے معصوم علی کو آزاد کیا جاتا ہے. اگر کوئی بے دین شخص بھی ہوتا تو معصوم علی کو آزاد نہ کیا جاتا. آج معصوم علی کو شک کا فائدہ، کون سے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا گیا ہے. الحمدللہ آپ کی جماعت نے وہ سارا کیس لڑا. جج بھی ججمنٹ دیتے ہوئے شرمندہ تھا، آنکھیں نیچے تھی، وکیلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکا. پتہ ہے اب بندہ کیا کہ پھر کہیں گے توہین عدلیہ ہو گئی. کس طرح اس نے اس کو بری کیا. انشاءاللہ اس کیس کو بھی ہائی کورٹ میں دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن آپ ساتھیوں نے بھی میڈیا کے اوپر اس طرح کے بربریت اور ظلم والے کیسز کے اندر ہمارے ساتھ آواز کے ساتھ آواز اٹھانی ہے. اور تیسری بات یہ ہے، آج کل معیشت کا رونا ہے ہر جگہ. جی معیشت تباہ ہو گئی. اور معیشت تو تباہ ہونی ہے جب تم اللہ کے حدود کو، اللہ کے نظام سے اس طرح بغاوت کرو گے. یہ سمیع الرحمان کے قاتل کو قصاص کے طور پہ پھانسی پہ لٹکاؤ، آسمان سے بھی رحمتوں کی بارش ہوگی، زمین بھی خزانے اگل دے گا. اپنے بھائیوں سے، افغانستان سے سبق سیکھ لو. کیا ان کے پاس معیشت، کون سی سٹاک مارکیٹ ہے، کون سے ایسٹس ہیں، کون سا زر مبادلہ ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان کا جو 1 روپیہ ہے پاکستانی 2.5 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، اتنی پسماندہ معیشت کے باوجود. کس لیے؟ کیونکہ وہ غلام نہیں ہے. اس لیے کہ IMF کا بندہ آیا ہے، انہوں نے اس کو کھانا کھلا کے کہا چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ان کی معیشت کس بنیاد کے اوپر مستحکم ہو رہی ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اسباب سے دیکھا جائے، وہ ایک فیل معیشت ہے. آپ کے نزدیک، گوروں کے نزدیک، آپ کے نزدیک فیل معیشت ہے. اس معیشت فیل کیا ہے؟ 1 روپیہ پاکستانی 2.5 روپے سے اوپر ہے. آپ کو کچھ اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے. آپ یہاں بھی، اس ملک کے اندر بھی آپ نے سعودی عرب اور خلیج کے ممالک کو نہیں دیکھا. انہوں نے اللہ کی حدوں کو صرف قائم کیا، آسمان سے بھی رحمت برسی، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ بھی ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ نہیں کس نے روکا ہوا ہے. اب یہ قتل کا بدلہ قتل، پھانسی تو دے دیتے ہو، اگر اس کو یہ نام دے دو گے کہ قصاصاً اللہ کی حدود کے تحت اس کو پھانسی لگا دیا جائے گا، کیا تکلیف آ جائے گی؟ صرف اسلام سے چڑھ ہے، صرف اسلام سے. یہ اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں ہماری باتیں اتر جائیں اور پاکستان کے اندر بھی اسلام کا بول بالا ہو جائے. اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت بھی تبھی ترقی کرے گی جب اسلامی نظام معیشت کو اپنایا جائے گا. اور ہم جیسے طالب علم اسلامی معیشت کے بنیادی حد و حال جانتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں پاکستان میں اسلامی معیشت آئے.